اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، آج کا مبارک دن سرکار ولی حجت خدا امام صاحب الزمان علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، 15 شعبان المعظم۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ کربلا کی سرزمین مقدسہ پر آپ تمام بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، نوجوانوں کی طرف سے نائب دعا ہوئے، نائب زیارت ہوئے مقام امام صاحب الزمان علیہ السلام میں، وہاں اعمال کیے اور سرکار امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آج کی جو شب تھی، یعنی 15 شعبان المعظم کی، اس کی زیارت مخصوصہ پڑھی۔ آپ سب کو اس میں شامل کیا ہے۔ پروردگار عالم مجھ حقیر سے اس چھوٹی سی سعی کو منظور اور مقبول فرمائے، مجھ سمیت آپ سب کو اس زیارت کا اور ان اعمال کا ثواب اور اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، اس ویڈیو میں ماہ شعبان المعظم کی 16ویں شب کی نماز، اس کا ثواب، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے پیروکاروں کی، شیعوں کی، چاہنے والوں کی، محبت کا دم بھرنے والوں کی 5 خصوصیات ہیں، 5 علامات ہیں۔ اگر کسی شخص میں یہ 5 خصوصیات پائی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر کرے کہ جیسے مولا نے کہا ہے، مولا نے فرمایا ہے، تو اسی طریقے سے اگر یہ انسان اسی طریقے سے یہ کام کر رہا ہے اور یہ خصوصیات ہیں تو سمجھیں وہ مولا کا سچا پیروکار ہے، مولا کا سچا شیعہ ہے، مولا کا سچا ماننے والا ہے۔ جہاں بھی آپ یہ 5 علامات دیکھیں، سمجھ جائیں کہ یہ مولا کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ 16ویں شعبان المعظم کی شب کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو شخص اس شب میں 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز 16ویں شب ماہ شعبان المعظم کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی کو 1 مرتبہ اور سورہ توحید کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صلی ہاتین الرکعتین، کہ جو بندہ، جو شخص، جو کنیز اس 16ویں شب میں یہ 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھے گا یا پڑھے گی، اللہ تعالیٰ اسے میری نبوت کے مثال جو اجر اور ثواب ہے اس بندے کو عطا فرمائے گا، یعنی اعطیتہ مثل ما اعطیتک علی نبوتک، کہ اے میرے نبی، میں اس بندے کو، اس کنیز کو وہی عطا کروں گا جو آپ کی نبوت پر آپ کو عطا کیا ہے، یعنی نبوت کا اجر اور ثواب جو ہے وہی اس بندے اور اس کنیز کو عطا فرمائے گا۔ وَبَنَا لَهُ فِي الْجَنَّةِ أَلْفَ قَصْرٍ، اللہ اس بندے کے لیے، اس کنیز کے لیے جنت میں 1000 محل قصر بنائے گا، وہ اسے عطا فرمائے گا۔ تو صاحبان ایمان، امام علی علیہ السلام کے پیروکاروں کی خصوصیات 5 ہیں۔ مولا فرماتے ہیں انما شیعۃ علی من عفا بطنہ وفرجہ واشتد جہادہ وعمل لخالقہ ورجا ثوابہ وخاف عقابہ۔ کائنات کے امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں، بے شک علی علیہ السلام کا پیروکار وہ ہے جو پہلی بات اپنی پیٹ اور شرم گاہوں کی حفاظت کرے، یعنی لقمہ حرام سے بچے اور محرمات الہیہ سے اپنی شرم گاہوں کو بچائے، حرام سے، فعل حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں زیادہ سعی اور تلاش کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے
قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، وہ اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے جو مواقع ہیں اس کی طرف دوڑے، وہی عمل انجام دے اور اس کی تلاش کرے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں علی کا شیعہ، علی کا پیروکار وہ ہے جو اپنے خالق کے لیے ہی عمل کرے، یعنی اپنے عمل میں ریا دکھاوا نہ کرے۔ ہاں اگر کوئی شخص ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ جو اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس لیے یہ کر رہا ہوں اور اس لیے یہ لوگوں کو دکھا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اشتیاق پیدا ہو، لوگوں کے دلوں میں رغبت پیدا ہو، لوگ اس چیز کو دیکھ کر اس عمل کو انجام دیں، تو پھر وہ ریا نہیں ہوگا، وہ قصد قربت ہی ہوگا، وہ قصد الہی ہوگا اور وہ اللہ کے لیے ہی ہے۔ اور خصوصاً کو مثلا خمس دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، بندگان خدا کی خدمت کرتا ہے، خلق خدا کی خدمت کرتا ہے، دکھاتا ہے، اور اس کا قصد ارادہ یہ ہے تاکہ مجھے دیکھ کر، اس عمل کو دیکھ کر لوگ اس کی طرف رغبت کریں، لوگ بھی ایسا کریں، تو یہ عمل اللہ ہی کے لیے شمار ہوگا۔ چوتھی چیز جو مولا کائنات کے پیروکار کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھے، یعنی کوئی کام کر رہا ہے، اگر کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، اگر کسی یتیم کی مدد کر رہا ہے، اگر کوئی ایک ایسا کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر راستے میں جا رہا ہے، وہاں پتھر پڑا، وہاں کوئی کانٹا پڑا، وہاں کوئی شیشہ پڑا، وہاں کوئی ایسی چیز پڑی تھی جو انسانیت کے لیے مضر تھی، ضرر کا سبب بن رہی تھی، اس کو اٹھایا اس لیے تاکہ یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے اجر دے گا، اس کے بدلے مجھے اللہ ثواب دے گا، یا یہ ہے کہ مثلا کوئی ایک ایسا بندہ ہے، کوئی ایسی مخلوق ہے، ایسے انسان ہیں جو محتاج ہیں اور ان کی اس لیے مدد کرتا ہے تاکہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں، اس کام کے بدلے میں، اس فعل کے بدلے میں مجھے رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یقیناً یہ شیعان امیر المومنین علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہونی چاہیے اور ہونا بھی ضروری ہے۔ پانچویں اور آخری چیز فرماتے ہیں اللہ کے عذاب و عقاب سے ڈرے۔ اگر کوئی کام ایسا ہے کہ جس میں گناہ ہوتا ہے، جس میں عقاب آتا ہے، اس سے بچے، مثلا محرمات سے بچ رہا ہے، اور ایک ایسا کام ہے کہ اگر اس کو انجام دیتا ہے تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ائمہ علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں، تو اس کے دل میں اگر خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس فعل کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے، اس عذاب سے بچنے کے لیے، تو سمجھ جائیں یہ شیعان امیر المومنین علیہ السلام ہیں جو اپنے پیٹ اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں، جو صحیح اور کوشش زیادہ کریں، جو اپنے خالق کے لیے عمل کو انجام دیں، جو اللہ سے ثواب کی امید رکھیں، جو اس کے عذاب اور عقاب سے بچیں۔ سمجھ جائیں یہی سچے پیروکار، یہی سچے شیعان امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔